اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ دھان میں کم و بیش آدھا پانی بچا سکتے ہیں، پیداوار بھی کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی، تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جسے دنیا بھر میں لاکھوں کسان استعمال کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جتنے پانی میں ہمارے ہاں مکئی کی فصل تیار ہوتی ہے، اگر اتنے ہی پانی میں آپ کی دھان کی فصل تیار ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آج ہم آپ کو دھان کی فصل کو پانی لگانے کا ایک ایسا جدید اور ثابت شدہ طریقہ بتائیں گے جس سے دھان کی فصل میں مسلسل پانی کھڑا رکھنے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس طریقے سے پانی کی 30 سے 50% تک بچت ہوگی، دھان میں بیماری بھی کم آئے گی اور پیداوار بھی بہتر ہوگی۔ اور یہ طریقہ ہے AWD کا طریقہ، جسے ہم سادہ زبان میں خشکی آبی طریقہ کہیں گے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر کسان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دھان کا کھیت خشک ہو گیا تو فصل مرجھا جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ بات شاید آپ کو حیران کرے، لیکن سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ دھان کا پودا ہر وقت پانی میں کھڑا رہنا پسند نہیں کرتا۔ اصل میں یہ گیلی مٹی یا تر و تر حالت میں زیادہ اچھی نشو و نما کرتا ہے، لہٰذا آپ کو دھان کی فصل کو بھی تقریباً اسی طرح پانی لگانا چاہیے جیسے آپ گندم، گنے یا مکئی کے کھیت کو پانی لگاتے ہیں۔ بس کامیابی کے لیے آپ نے چند اہم اور ضروری نکات کو سمجھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کاشتکار کو کیسے پتا چلے گا کہ پانی کب اور کیسے لگانا ہے؟ تو اس کا جواب صرف 100 روپے کے ایک سادہ سے آلے میں چھپا ہوا ہے، جسے آپ گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 1 فٹ لمبا ایسا پائپ لینا ہے جس کا قطر تقریباً 4 یا 5 انچ ہو۔ اس پائپ کے نچلے 6 انچ والے حصے میں 1 انچ کے فاصلے پر سوراخ کر لینے ہیں۔ اس طرح یہ پائپ ایک طرح کا فلٹر بن جائے گا۔ اس پائپ کو کھیت میں اس طرح سے گاڑنا ہے کہ اس کا سوراخوں والا حصہ تقریباً 5 انچ زمین کے اندر چلا جائے اور باقی آدھا پائپ زمین سے باہر رہے۔ پائپ کو زمین میں گاڑنے کے بعد اس کے اندر موجود مٹی آپ نے نکال دینی ہے۔ پائپ کو کھیت کے ایسے حصے میں لگائیں جہاں آپ بآسانی اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ ایک کھیت میں آپ 2 یا 3 پائپ لگا سکتے ہیں اور فی پائپ آپ کا خرچہ تقریباً 100 یا 200 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جب آپ دھان کی فصل کو پانی دیں گے تو ظاہر ہے یہ پائپ پانی سے بھر جائے گا۔ اس کے بعد پانی پائپ کے اندر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہوگا۔ اب اصل راز شروع ہوتا ہے۔ صرف یہی پائپ آپ کو بتائے گا کہ دھان کو پانی دینے کا وقت ہوا ہے یا ابھی نہیں ہوا۔ جب پائپ کے اندر پانی تقریباً 4 سے 6 انچ نیچے چلا جائے تو سمجھ لیں کہ دھان کو دوبارہ پانی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ قدرے ریتلی زمین میں پانی لگانے کا فیصلہ ذرا جلدی کرنا چاہیے، جبکہ میرا یا سخت زمین میں چند دن بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ دھان کو پانی لگائیں تو کھیت میں 2 انچ سے زیادہ پانی کھڑا نہ کریں۔ عام طور پر کاشتکار 3، 4، 5 انچ پانی کھڑا کر دیتے ہیں، یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ دھان کی فصل کا ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں یہ اصول تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ ہے پھول آنے کا مرحلہ۔ لہٰذا پھول آنے سے 1 ہفتہ پہلے اور پھول آنے کے 1 ہفتہ بعد تک آپ نے کھیت میں پانی خشک نہیں ہونے دینا، یعنی اس میں پانی آپ نے تقریباً 2 انچ تک کھڑا رکھنا ہے، کیونکہ اس مرحلے پر دھان کی فصل کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کھیت میں پانی خشک نہ ہونے دیں۔ پھول آنے کے 1 ہفتے بعد جب دانہ بھرنے اور پکنے کا مرحلہ شروع ہو جائے تو پھر کھیت میں پانی کھڑا رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور آپ نے پہلے کی طرح پائپ میں پانی کا لیول دیکھ کر ہی آبپاشی کرنی ہے۔ اب ایک سوال جو تقریباً ہر کاشتکار پوچھتا ہے کہ کھیت میں پنیری شفٹ کرنے کے کتنے دن بعد اس طریقے سے آبپاشی شروع کرنی چاہیے؟ یہ طریقہ عام طور پر پنیری شفٹ کرنے کے 1 سے 2 ہفتے بعد شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کھیت میں جڑی بوٹیاں زیادہ ہوں تو آپ مزید 1 ہفتہ بعد یہ طریقہ شروع کر سکتے ہیں، تاکہ کھڑا پانی جڑی بوٹیوں کو دبا دے اور جڑی بوٹی مار ادویات بھی ظاہرہ کھڑے پانی میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتی ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے ایک ایسی غلطی کی جس سے کسان ہزاروں روپے کی کھاد ضائع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے میں کھاد کے استعمال میں بھی ایک چھوٹی سی احتیاط بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ خاص طور پر نائٹروجن کھاد ہمیشہ اس وقت استعمال کریں جب کھیت میں مناسب نمی موجود ہو اور پانی کھڑا نہ ہو۔ کھاد ڈالنے کے فوراً بعد آپ آبپاشی کریں تاکہ نائٹروجن کا ضیاع کم سے کم ہو اور پودے اسے زیادہ مؤثر طریقے سے جذب کر سکیں۔ اگر آپ پانی لگانے کے اس طریقے کو درست طریقے سے اپنائیں گے تو عموماً 30 سے 50% آپ کے پانی کی بچت ہوگی، بیماریوں کا دباؤ بھی کم ہوگا اور فصل کی پیداوار بھی بہتر رہے گی انشاءاللہ۔